اگر آپ DHA کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو لاسٹ ویک میں وہ 44-45 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی. اس ویک میں 42-43 تک مارکیٹ آ گئی ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے مارکیٹ میں فائل کہیں نہ کہیں سے اویلیبل ہو جاتی ہے. لوگ اگر اس وقت انسٹالمنٹ کے اوپر کسی جگہ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ آ جاتی ہے آپ کی اپارٹمنٹس کی بلڈنگ, آپ کا شاپنگ مال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. آج کی ویکلی مارکیٹ کلوزنگ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس ویک کے اندر کیسا ٹرانزیکشن وائز ریٹس کے حوالے سے اور اسی طریقے کے ساتھ کیا کاروبار ہوا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے. تو یہ ویک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے سست ویک تھا. رمضان ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ آج جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. 20 رمضان آج ہے. تو رمضان کے اندر ہمیشہ 15 رمضان کے بعد جو ہے وہ لوگوں کا جو انٹینٹ ہوتا ہے وہ عید کے ایک مائنڈ سیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہ ویک جو ہے وہ کمپیریٹیولی باقی ویکس کے یہ کافی سلو ویک جو ہے وہ یہ رہا ہے. ریٹس کے حوالے سے دیکھیں تو اس ویک کے اندر پرائسز نیچے ہی آئی ہیں. کوئی 1-2 لاکھ کا ڈفرینس آیا ہے, نیچے ہی آئی ہیں. وجہ یہ تھی کہ مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ نہیں تھی, سپلائی کافی زیادہ مارکیٹ ہے. اگر آپ DHA کوئٹہ کی بات کرتے ہیں تو DHA کوئٹہ کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس ویک کے اندر لاسٹ ویک میں وہ 44-45 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی تھی. اس ویک میں 42-43 تک مارکیٹ آ گئی ہے, بلکہ اس سے بھی نیچے مارکیٹ میں فائل کہیں نہ کہیں سے اویلیبل ہو جاتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ DHA فیز 10 کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ کریکشن نظر آئی ہے. کوئی تقریباً 1-2 لاکھ روپیہ 97-96 کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس وقت ایفیڈیوٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. فیز 13 کی بات کریں 29 لاکھ تھا لاسٹ ٹائم ریٹ, آج کا ریٹ 27 کے پلس مائنس کے اندر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو اوورال مارکیٹ بالکل جو ہے وہ خاموش ہو گئی ہے, سلو ہو گئی ہے. حالانکہ اس ویک کے اندر نیوز بھی آئی کہ IMF نے کنسٹرکشن پیکج کے حوالے سے آمادگی ظاہر کی ہے, لیکن وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ڈال سکا کیونکہ لوگ جو ہے وہ اب نوٹیفیکیشن کا ویٹ کر رہے ہیں کہ کیا فردر نوٹیفیکیشن آتا ہے. تو اس کے بعد مارکیٹ جو ہے وہ بیہیو کرے گی آئیدر اپ سائڈ آئیدر ڈاؤن سائڈ اور آئیدر اسی طریقے کے ساتھ مارکیٹ چلتی رہے گی. اوورال ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ ویک کمپیریٹیولی سلو رہا ہے. اس ویک کے اندر کوئی ایسا کوئی بڑی میجر ڈیولپمنٹ نہیں تھی, کوئی بڑی میجر نیوز نہیں تھی, کوئی ایسا DHA کے اندر بیلٹنگ پوزیشن کچھ بھی اناؤنس نہیں ہوا. اس حوالے سے یہ جو ہے یہ ایک بڑا سست اور سموتھ جو ہے وہ رہا ہے ویک. اچھا, باقی اوورال اگر میں مارکیٹ کی آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں تو مارکیٹ کے اندر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں, اس وقت لوگوں کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے ٹورڈز ریئل اسٹیٹ. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اب لوگ فائلز کے اوپر جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کہ فائل سیل کرتی تھی پہلے, جس طریقے کے ساتھ جیسے لاہور سمارٹ سٹی ہے, آپ کی ویسٹ مرینا تھی, آپ کی جتنی بھی میں نام لیتا جاؤں گا آپ کو ملٹیپل سوسائٹیز آپ کو نظر آئیں گی, وہاں پہ اب لوگ فائلز نہیں پرچیز کر رہے. لوگ کہتے ہیں کہ یا آپ ہمیں آن گراؤنڈ پلاٹ دیں, یا پھر لوگ اگر اس وقت انسٹالمنٹ کے اوپر کسی جگہ کے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ آ جاتی ہے آپ کی اپارٹمنٹس کی بلڈنگ, آپ کا شاپنگ مال, جس کے اندر نیچے شاپنگ مال ہے اوپر اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے. جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ لاہور میں اگر آپ نے دیکھنا ہے DHA کے اندر گولڈ کرسٹ مال ون آف دی ایگزامپل ہے. اس وقت مہنگا ترین مال جو ہے وہ بن رہا ہے. اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ پینٹا اسکوائر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی نیچے کمرشل آفیسز وغیرہ ہیں, اوپر جو ہے وہ اپارٹمنٹس ہیں, وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ سب سے موسٹ ایکسپینسو جو ہے وہ پراپرٹیز سیل ہو رہی ہیں. تو اس وقت لوگوں کا ٹرینڈ جو ہے وہ انسٹالمنٹ کے اوپر ان جگہوں کے اوپر جا رہا ہے جس جگہ کے اوپر لوگ انسٹالمنٹ کے اوپر ہائی رائز میں انویسٹ کرنے کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں. جدھر دنیا آج سے 10-12 سال پہلے اپنے آپ کو شفٹ کر گئے تھے, لیکن پاکستان میں اور پرٹیکولرلی پنجاب لاہور کے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم لیا ہے. اور اب آگے جا کے آپ کو آنے والے ٹائم کے اندر اگر یہ کنسٹرکشن پیکج آتا ہے تو سب سے زیادہ اگر آپ کسی جگہ کے اوپر ٹرانزیکشنز ہوں گی تو وہ آپ کو ان ہائی رائز بلڈنگز کے اندر آپ کو انویسٹ ہوتی نظر آئے گی, جس کے اندر گورنمنٹ بھی سب سے زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو CBD ہے وہ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے, ادھر بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ بھی لوگ اس وقت بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز کی طرف جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو ہم بھی کمپیٹ کر سکیں. تو اگر آپ بھی پلان کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کا 10% میں سے اگر فار ایگزامپل 1-2% آج ہی اپنی انویسٹمنٹ کو اس سائڈ کے اوپر اگر آپ شفٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ڈیولپر کے ساتھ لیجٹ ڈیولپر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو 3 سے 4 سال کے اندر اندر آپ کو چیز ڈیلیور ہو جاتی ہے. وہیں پہ اگر آپ فائل کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیتے ہیں انسٹالمنٹ کے اوپر تو اس میں 3 سے 4 سال کا پیمنٹ پلان وہ آپ کو دے دیتے ہیں کاسٹ آف لینڈ کا, پھر 3 سال کا پیمنٹ پلان آپ کو دے دیتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ چارجز کا, اور پھر جا کے آپ کو کوئی چیز اگر ڈیلیور ہو تو ہوتی ہے. اگر اس سائڈ پہ آتے ہیں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ کو کنکلیوڈ کر سکتے ہیں ود ان 3 to 4 years اچھے لیجٹ ڈیولپر کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں. تو یہ آپ کو میں اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ کا ایٹ لیسٹ
10% 15% ضرور اس سائٹ کے اوپر لگائیں. اس طرح تھوڑا اس سائٹ کو ایکسپلور کریں, اس سائٹ کے حوالے سے ڈسکشن کریں, آپ کو بڑی اچھی جو ہے وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ملیں گی. انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کے انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے, آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. فی امان اللہ, السلام علیکم.